بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 47 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ کفار مکہ قرآن کا مذاق اڑایا کرتے، جب انہیں عذاب سے ڈرایا جاتا عذاب کا مذاق اڑایا کرتے، حضور علیہ السلام کی بے ادبی گستاخی کرتے، یہاں تک کہ نضر بن حارث اس کافر نے خانہ کعبہ کے غلاف پردوں کو پکڑ کر یہ کہا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ قرآن، یہ دین اسلام سچا ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، عذاب نہیں دیا گیا فوراً، تو نعوذ باللہ من ذالک وہ مذاق اڑانے لگا قرآن کا، رسول اللہ کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور کافر آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں۔ عجلت، یستعجلون، جلدی مانگتے ہیں، بالعذاب، عذاب۔ کافر آپ سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں عذاب لے آئیں، عذاب لے آئیں، کب آئے گا؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے جس عذاب کا وعدہ فرمایا ہے وہ کافروں پر عذاب ضرور آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن، یومن، ایک دن، کَأَلْفِ سَنَةٍ، ایسا ہے جیسے 1000 سال، الفی سنہ، الف ہزار، سنہ سال۔ بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن کَأَلْفِ سَنَةٍ، ایسا ہے جیسے 1000 سال، مما تعدون، تمہاری گنتی کے، تعدون، تم دنیا کے اندر اپنے دنوں کو شمار کرو، اور 1000 سال جب مکمل ہوں تو قیامت کا ایک دن وہ 1000 سال کے دن کے برابر ہے۔ اور سورہ معارج میں فرمایا گیا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن۔ میدان محشر میں مختلف کیفیات ہوں گی۔ جس کافر کا کفر جتنا شدید ہوگا اسے قیامت کا دن اتنا ہی ہولناک اور اتنا ہی طویل محسوس ہوگا۔ قیامت کا دن کسی کافر کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا، کسی کے لیے 1,000 سال کے برابر۔ مومن کے لیے کیسا ہوگا؟ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، قیامت کا معاملہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جسے پلک جھپکنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے لیے ایسا ہوگا جیسے کہ وہ اپنی ہلکی نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز، کیونکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی مومن کو ہولناکیوں سے، شدت سے، خوفناک اور عذابات سے محفوظ فرمائے گا۔ بلکہ بعض مومن ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، تو وہ تو چاہیں گے کہ یہ دن کبھی بھی ختم نہ ہو، اور جب یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو انہیں ایسا لگے گا کہ جیسے پل بھر میں یہ دن گزر گیا، پل بھر میں۔ مومن کی الگ شان ہوگی، کافروں کے لیے کسی کے لیے 1000 سال، کسی کے لیے 50,000 سال۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک تمہارے رب کے یہاں ایک دن، کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایسا ہے جیسے 1000 سال تمہاری گنتی کے برابر۔ مما تعدون، اگر تم اپنے دنوں کو شمار کرو تو 1000 سال بنے، قیامت کا ایک دن ایسا ہے۔
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، جنہیں میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھیں، ظلم کرنے والی تھیں۔ ان کفار مکہ سے پہلے کئی ایسی قومیں گزری ہیں جو ظلم کیا کرتی تھیں، کفر و شرک کیا کرتی تھیں، اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا کرتی تھیں۔ اللہ نے انہیں مہلت دی، کسی کو 1000 سال، کسی کو 400 سال، کسی کو 800 سال مہلت دی گئی۔ لیکن جب انہوں نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور توبہ نہیں کی، ثم اخذتها، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، عذاب سے ہلاک کر دیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ انسان کی روح نکال کر کہاں لے جاتے ہیں ملک الموت؟ انسان کی روح نکال کر ملک الموت کہاں لے جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ رحمت سے ملتا ہے اور کسی کے ساتھ غضب سے۔ اللہ اپنے غضب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر میدان محشر میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھا کر بھی اللہ کے دربار میں لے جایا جائے گا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جنت سے چلے ہیں اور واپس میدان محشر میں جانا ہے۔ لوٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں سے چلا ہو۔ ہمارے سفر کا آغاز ہے جنت سے۔ آدم علیہ السلام کی پشت میں بھی تھا، آپ بھی تھے، اولین اور آخرین سارے آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تاکہ جو کافر اولاد ہے وہ آپ کی پشت سے نکال کر جہنم میں ڈالی جائے، ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ جو کفر کرے گا، کفر پر مرے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو صرف تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ میرا کام ہے عذاب کا ڈر تمہیں سنا دینا کہ اگر نافرمانی کرو گے یہ عذابات ہیں، زبردستی پکڑ کر میں تمہیں عذاب سے بچا لوں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ انما انا لکم نذیر مبین، میں تو صرف تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، نذیر ہوں، نذیر مبین، کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم کفر کرو گے، شرک کرو گے، ظلم کرو گے، گناہ کرو گے تو یہ عذابات ہیں۔ اب تمہارا اپنا اختیار ہے کہ تم عذابات سے بچنے کے لیے گناہ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے، نافرمانی چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے، یا جان بوجھ کر نافرمانی کر کے جہنم کے عذاب میں جاتے ہو۔ فالذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، اور عزت والا رزق ہے، کریم، عزت والا۔ اللہ عزت کی روزی انہیں عطا فرمائے گا۔ وہ عزت کی روزی کیا ہے؟ جنت کے انعامات۔ اصل میں جنت ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، اس لیے ہم جنت کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہماری نگاہوں سے حجابات ہٹا دیے جائیں اور ہم آسمانوں پر جنت اور جنت کے یہ باغات اور جنت کی نعمتیں دیکھ لیں جو اس وقت بھی آسمانوں پر موجود ہیں، ایسا نہیں کہ جنت ابھی ہے نہیں، بنائی جائے گی۔ آسمانوں پر جنت کے باغات ہیں، حوریں ہیں، غلماں ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، محلات ہیں۔ اگر انسان جنت کی ایک نعمت بھی اپنی نگاہ سے دیکھ لے، وہ دنیا سے بیزار ہو جائے، وہ سب کچھ چھوڑ کر پھر جنت کے لیے کوششیں کرے۔ لیکن یہ ہے سودے بن دیکھے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا ہے۔ کیونکہ اگر کافر بھی یہ دیکھ لے کہ یہ جنت ہے تو کافر بھی کفر وفر سب چھوڑ کر وہ جنت کے لیے کوشش کرے، کافر بھی کفر کو چھوڑ دے جنت کی نعمتیں دیکھ کر۔ لیکن یہ بن دیکھے سودے ہیں۔ اللہ کی بات پر یقین کر کے جو جنت کے لیے کوشش کرے گا، دنیا کے اندر کفر کو، گناہوں کو چھوڑ دے گا، لہم مغفرۃ، اس کے لیے بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے، عزت والا رزق۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور جو ہماری آیتوں میں کوشش کرے، سعوا مانے کوشش کرنا، کوشش سے مراد کیا ہے؟ معاجزین، عاجز کرنے کے لیے،
اور جو ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادے سے کوشش کرے. کفار بھی قرآن کے اندر غور و فکر کرتے تھے. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, لیکن قرآن پڑھنے کا مقصد ہدایت پانا نہیں ہوتا. قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کوئی ایسی بات مل جائے کہ جس سے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جھوٹا ثابت کر سکیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا اسے کم ثابت کر سکیں. قرآن ہر ایک پڑھتا ہے لیکن پڑھنے کی نیت مختلف ہوتی ہے. بعض پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کریں کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں, اور بعض قرآن اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے تمام نبیوں سے سب سے افضل و اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو پڑھنے کا فرق ہے. پڑھنے کا کوئی قرآن پڑھتا ہے اس لیے تاکہ وہ یہ ثابت کرے حضور کو کوئی اختیار نہیں, اور کوئی قرآن پڑھتا ہے اس لیے تاکہ وہ یہ ثابت کرے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بڑے اختیارات عطا فرمائے ہیں. کوئی قرآن پڑھتا ہے اس لیے تاکہ وہ یہ ثابت کرے حضور کسی چیز کے مالک نہیں, اور کوئی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اس لیے تاکہ وہ یہ ثابت کرے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کے خزانے عطا فرمائے ہیں, جسے جو چاہے عطا فرما دے. پڑھنے کا فرق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اور جو ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں عاجز کرنے کے لیے, ہار جیت کے ارادے سے, اولئک اصحاب الجحیم, یہی جہنمی ہیں. جحیم بھڑکتی آگ والے ہیں. جحیم بھڑکتی آگ, جہنم. اولئک اصحاب الجحیم, یہی بھڑکتی آگ والے ہیں, دوزخی ہیں, جہنمی ہیں. جو قرآن کی آیتیں تو پڑھتے ہیں لیکن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن کو جھوٹا ثابت کریں, دین اسلام کو جھوٹا ثابت کریں, اللہ کے نبی کو جھوٹا ثابت کریں, اللہ کے نبی کو بے اختیار ثابت کریں. استغفر اللہ العظیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی, اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے, من رسول ولا نبی, اور نبی. اے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول اور جتنے نبی بھیجے, الا سب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, اذا تمنا جب انہوں نے پڑھا اللہ کا کلام, اذا تمنا جب انہوں نے پڑھا, جب انہوں نے تلاوت کی, القی الشیطان فی امنیتی, تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں اپنی طرف سے کچھ ملا دیا. القی مانے ڈال دینا. القی الشیطان شیطان نے ڈال دیا, فی امنیتی ان کے پڑھنے میں اپنی طرف سے کچھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار مکہ کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی, اور سورہ نجم وہ سورت ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کفار کے سامنے علل اعلان پڑھا, والنجم اذا ہوا. حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ تلاوت فرماتے تھے تو 2 آیتوں کے درمیان وقفہ کرتے تھے, رک کر آپ پڑھ رہے تھے تاکہ کفار اچھی طرح سمجھیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا, اس طرح وقفہ کر کے پڑھ رہے تھے. جب آپ ان آیات پر پہنچے, افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى, کیا تم نے منات اور عزا اور اپنے بتوں کو دیکھا ہے, لات, منات اور عزا. افرأیتم اللات, لات ان کے بتوں کا نام ہے, افرأیتم اللات والعزا, اور عزا ان کے بت کا نام ہے, ومناة الثالثة الاخرى, اور تیسرے منات کو. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بتوں کا ذکر کیا, اور مقصود یہ تھا کہ ان بتوں کو دیکھا ہے جو بے بس ہیں, بے جان ہیں, پتھر کے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى, حضور نے وقفہ فرمایا. تو شیطان لعین نے کفار کے کانوں کے اندر چند ایسی باتیں ڈالی کہ انہیں یہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے. تھے وہ شیطان کے الفاظ, شیطان نے ایسے الفاظ کفار کے کانوں کے اندر ڈالے, وہ یہ سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے. کفار خوش ہو گئے, جبریل امین حاضر خدمت ہوئے, عرض گزار ہوئے کہ شیطان لعین نے ان کے کانوں کے اندر بتوں کی تعریف کے کلمات ڈال دیے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رنجیدہ ہو گئے, تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے رنج کو دور فرمایا اور اس آیت کا نزول فرمایا.
یہ حبیب خدا کی شان ہے، اللہ کے حبیب کی شان ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں حضور علیہ السلام رنجیدہ ہوتے، وہاں جبریل امین حضور علیہ السلام کے بعد خوشخبری لے کر آ جایا کرتے، اللہ کی آیات کا نزول ہو جاتا، اور جس وجہ سے حضور رنجیدہ ہوتے اس وجہ کو دور کر دیا جاتا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو خود فرمایا آپ غمگین مت ہوں، لا تحزن، آپ غمگین نہ ہوں۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب یہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول انبیاء تشریف لائے انہوں نے جب اپنی امتوں کو ہمارا کلام پڑھ کر سنایا تو شیطان نے ہمارے کلام کے درمیان کچھ نہ کچھ باتیں اپنی طرف سے ڈال دیں ان کافروں کے ذہنوں میں، لیکن اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کو پختہ فرماتا ہے اور شیاطین کی جتنی باتیں ہوتی ہیں انہیں مٹا دیتا ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، شیطان نے جو بات ان کے کانوں میں ڈالی ہے اللہ نے اسے مٹا دیا، اسے بالکل واضح کر دیا کہ شیطان کا کلام ہے، اور اپنے کلام کو محفوظ فرما دیا۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی ہم نے بھیجے، الا ہر ایک کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اذا تمنا جب انہوں نے پڑھا ہمارا کلام، القى الشیطان فی امنیتی تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں اپنی طرف سے کچھ ملا دیا، کچھ ڈال دیا، فینسخ اللہ تو اللہ مٹا دیتا ہے، نسخ مٹا دیتا ہے، فینسخ اللہ تو اللہ مٹا دیتا ہے، ما یلقی الشیطان جو کچھ شیطان ڈالتا ہے، شیطان کے ڈالے ہوئے کو اللہ مٹا دیتا ہے، ثم پھر یحکم اللہ آیاتی اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، ثابت رکھتا ہے، یحکم اللہ آیاتی، واللہ علیم حکیم اور اللہ بڑا علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ تو یا رب اس میں کیا حکمت ہے کہ شیطان نے تیرے کلام کے درمیان اپنا کلام کفار کے کانوں میں ڈال دیا اور انہیں یہ باور کرا دیا کہ حضور نے یہ پڑھا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے شیطان کی یہ بات کفار کے کانوں میں اس لیے ڈالی گئی، شیطان کو اتنا اختیار اس لیے دیا گیا، لیجعل تاکہ اللہ بنا دے، ما یلقی الشیطان جو کچھ شیطان ڈالتا ہے، فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض، فتنہ آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، کفر اور نفاق کی بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم اور جن کے دل سخت ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو یہ اختیار اس لیے دے دیا کہ وہ ہمارے کلام کے درمیان کافروں کے کانوں کے اندر کوئی بات ڈال دے، کیونکہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اسے اتنا اختیار اس لیے دیا تاکہ کافروں کے لیے اس کی یہ بات فتنہ ہو جائے، اور پھر وہ یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک کسی شیطان کا کلام ہے یا کسی اور کا کلام ہے، وہ اس قرآن کا انکار کرنے لگے۔ تو یہ فتنہ ہو گیا، آزمائش ہو گیا، کس کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے کفر اور نفاق کا، والقاسیۃ قلوبہم اور جن کے دل سخت ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور بے شک ظالم ضرور دور کے جھگڑالو ہیں، بعید دور، شقاق جھگڑا، دور کے جھگڑے میں پڑے ہیں، یعنی وہ اس قدر جھگڑے کے اندر دور جا چکے ہیں کہ ان کا پلٹ کر واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ضدی کافر ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ اور اس لیے کہ تاکہ جان لیں، اوتوا العلم انہیں جنہیں علم دیا گیا، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، انہ الحق من ربک کہ بے شک یہ قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ ایمان والے وہ کبھی بھی اس قرآن کے بارے میں شک نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ شیطان کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام ہے کہ خالق کا کلام ہے۔ جو ایمان والے ہیں جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا وہ اس قرآن کے بارے میں شک نہیں کریں گے۔ ہاں کفار شک میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اللہ نے ان کے شک کو اور بڑھا دیا، وہ شکوک و شبہات میں تھے، اللہ نے ان کے شک کو بڑھا دیا،
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور تاکہ جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، وہ جان جائیں کہ بے شک یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس پر ایمان رکھیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اس قرآن کے لیے جھک جائیں۔ سبحان اللہ، وہ قرآن سنیں تو قرآن کے سامنے ان کے دل جھک جائیں، قرآن کی باتوں کو مانیں۔ اور اصل بات کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ ضرور ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی۔ سیدھے راستے پر اللہ ایمان والوں کو چلاتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ انہیں سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو کافر ہمیشہ اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا رہیں گے۔ مریا شک، مریۃ منہ، منہ سے مراد قرآن، مریۃ منہ، اس قرآن کے بارے میں شک میں رہیں گے۔ کون؟ الذین کفروا، کافر۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، اور کافر ہمیشہ اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا رہیں گے۔ حتی تأتیہم الساعۃ، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے، بغتتاً، اچانک۔ یہ ان کافروں کا ذکر ہے جو ضدی کافر ہیں، جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، جو ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ حتی تأتیہم الساعۃ بغتتاً، یہاں تک کہ ان پر قیامت اچانک آ جائے۔ او یأتیہم عذاب یوم، یا ان پر اس دن کا عذاب آ جائے، عقیم، جس میں ان کے لیے کوئی خیر نہ ہو۔ عقیم کہتے ہیں ویسے بانجھ کو، بانجھ، اور وہ دن جس کے اندر کوئی خیر نہ ہو اس دن کو بھی عقیم کہا جاتا ہے۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر اس دن کا عذاب آ جائے جس میں ان کے لیے کوئی خیر نہ ہو، کافروں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہو۔ الملک یومئذ للہ، اس دن ساری کی ساری بادشاہی اللہ کی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ ہی کی بادشاہی حقیقی، لیکن دنیا میں اللہ نے کسی کو کسی خاص وقت تک کے لیے اپنا ملک دیا ہے، کسی کو ملک پاکستان کا حکمراں بنا دیا، کسی کو زمین کے کسی ٹکڑے کا مالک بنا دیا۔ زمین کے اندر کوئی نہ کوئی ملک کا دعویٰ کرنے والا ہے، میں اپنے گھر کا مالک ہوں، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، لیکن یہ ملکیت مجازی، حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے زمین کے جس ٹکڑے کا چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے، لیکن میدان محشر میں بروز قیامت کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، ساری کی ساری ملکیت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ پھر اللہ جسے چاہے گا اسے جنت کا مالک بنا دے گا۔ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث یعنی مالک ہوں گے اللہ کی عطا سے۔ اللہ جسے چاہے گا جنت کا مالک بنا دے گا۔ اور کنہیں جنت کا مالک بنائے گا؟ ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، وہ اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی بھی توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہیں۔ خاشعون، خشوع، وہ صرف ظاہری طور پر کھڑے ہو کر جھکتے اور سجدے نہیں کرتے، ان کا پورا دل اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم دربار الہی میں حاضر ہیں۔ اب انسان دربار الہی میں حاضر ہو اور اچانک سے اس کے موبائل کے اندر جو ہے وہ بیل بجنا شروع ہو جائے تو دربار الہی کی کتنی بڑی بے ادبی ہے، انسان سمجھتا نہیں ہے اس بات کو۔ انسان جیسے ہی تکبیر کہتا ہے وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے، دنیا سے نکل کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور دربار الہی کے اندر اب میوزیکل ٹیون بج رہی ہوں، یا کوئی نادان مسجد کے گیٹ پر آ کر ہارن بجا رہا ہو، اور ہارن کی وجہ سے سارے نمازیوں کی توجہ ہارن کی طرف چلے جائے، تو بہت بڑی بے ادبی ہے، لیکن انسان اسے سمجھتا نہیں ہے، اسے ہلکا لیتا ہے۔ بہت بڑی بے ادبی ہے اللہ کے دربار کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع نصیب فرمائے۔ اگر انسان صرف ایک سجدہ کر لے خشوع و خضوع کے ساتھ، ایک سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تو وہی ایک سجدہ اللہ کا قرب خاص دلانے کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک انسان 60 سال تک سجدے کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے پردے نہیں ہٹتے، نہ نگاہوں سے ہٹتے نہ دل سے ہٹتے۔
پردے کیوں نہیں ہٹتے، حجابات کیوں نہیں ہٹتے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہٹتے کہ انسان ویسی نماز ادا نہیں کرتا جیسی ادا کرنی چاہیے، ورنہ انسان اگر ایک نماز اس طرح ادا کر لے جس طرح اللہ کے ولی ادا کرتے ہیں، کتنے حجابات ہٹ جائیں۔ اعبدوا اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، حضور نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت تک اپنے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لوں، دل کی آنکھوں سے، بصیرت سے۔ ظاہری آنکھوں سے اس دنیا میں رب کا دیدار ممکن نہیں ہے، ظاہری آنکھوں سے اس دنیا میں رب کا دیدار ممکن تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ ممکن تو ہے، کیونکہ اگر ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرماتے ارینی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا دے۔ کوہ طور پر آپ نے یہ عرض کی ارینی، اگر ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرماتے ارینی، کیونکہ اللہ کے نبی کبھی بھی ناممکن چیز کا سوال نہیں کرتے۔ ناممکن کا سوال حرام ہے، ناممکن کا سوال، جیسے دوسرا خدا ناممکن ہے، جیسے دوسرا خدا ناممکن ہے۔ ابھی اس دور کے اندر کسی کو نبوت کا مل جانا ناممکن ہے، تو کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ یا اللہ کسی نبی کو بھیج دے، یہ سوال ہی حرام ہوگا کیونکہ ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو اللہ کا دیدار ممکن تو ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہ دیدار کا معاملہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ خاصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ بھی اس دنیا میں نہیں، آپ کو اس دنیا سے باہر لے جایا گیا لا مقام میں، اور لا مقام کے اندر آپ نے جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی، تو حضرت علی جو فرماتے ہیں کہ میں جب تک رب کی عبادت شروع ہی نہیں کرتا جب تک رب کا دیدار نہ کر لوں، وہ دل کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن ساری کی ساری بادشاہی کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ والامر یومئذ للہ، سورہ انفطار میں فرمایا والامر یومئذ للہ، سارا کا سارا معاملہ، سارے کا سارا اختیار اللہ کے دست قدرت میں ہوگا۔ دنیا میں بھی حقیقی بادشاہ وہی ہے، آخرت میں بھی حقیقی بادشاہ وہی ہے۔ تو جو حقیقی بادشاہ ہے انسان اس کے دربار میں کیوں نہیں آتا، اس سے کیوں نہیں مانگتا؟ حقیقی بادشاہ سے مانگے، جو مانگنا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو عطا کروں گا۔ الملک یومئذ للہ، ساری کی ساری سلطنت، ساری کی ساری بادشاہی اس دن اللہ کی ہے۔ یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فالذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، فی جنات النعیم، وہ چین کے باغات میں ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فاولئک لہم عذاب مہین، تو انہی کے لیے ذلت کا عذاب ہے، مہین، ایسا عذاب جو انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ ذلت کا عذاب ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے، اپنی رحمت سے، اپنے پاک کلام کے صدقے و طفیل ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔